ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ سورہ توبہ اٹھاؤ، حضرت کعب بن مالک سے ناراض ہو گئے حضور، غزوہ تبوک میں یہ 3 سال پیچھے رہ گئے تھے۔ سورہ توبہ میں تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ کہتے میں حضور سے سلام لیا، حضور جواب نہ دیا، میں صحابہ کی طرف آیا، انہوں نے منہ پھیر لیے، بڑا پریشان ہوا، گھر آ گیا کہ بیوی سے جا کے کہانی سناؤں گا، لیکن بیوی دوسری سمت منہ کر لیا، میں نے بولا، اس نے بات نہ کی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا سنا ہے اللہ کے رسول تجھ سے نہیں بولتے۔ اجڑ گیا، دل اجڑ گیا، بچے بھی نہیں بول رہے۔ کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا، مجھے کسی شخص نے کاغذ کا ٹکڑا دیا، میں نے اس کو کھول کر دیکھا تو کسی قبیلے کے سردار کا رکا تھا، اس میں لکھا تھا ہمیں پتا چلا ہے کہ تیرا نبی تجھ سے ناراض ہو گیا، تو بڑا قابل اور باصلاحیت آدمی ہے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے عزت دیں گے، وقار دیں گے، تجھے منصب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے کاغذ پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور رونا شروع کر دیا، میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ دشمن بھی مجھے اپنا سمجھنے لگے۔ اور پھر سورہ توبہ کی وہ آیتیں نازل ہوئیں، بخشش اور مغفرت کا اعلان ان کے لیے آیا۔ تو حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ کے لیے قیامت تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گیا، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سرزد ہوگی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے اتار کے پھینک دیا، چونکہ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کے لیے یہ دونوں دھاتیں جائز ہیں، اور مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشے سے چاہے رتی بھر کام ہو، پورے 4.5 ماشے نہ ہو، چاندی کی 1 انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی کسی صورت میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اب اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا، گفتگو ہوتی رہی۔ جب لوگ اٹھ کے جانے لگے، یہ بھی اٹھ کے چل دیا، کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، اس کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے، میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا ہے اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔ مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا بہت اونچا، کہا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ کسی نے اس انصاری کو جا کے بتا دیا، 2 4 5 دن بعد دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں مکان نہیں تھا۔ کہا میاں کل پرسوں یہاں ایک مکان ہوا کرتا تھا۔ کہا حضور وہ تو گرا دیا گیا۔ بلایا انصاری کو، میاں مکان کیوں گرا دیا؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، بس میں اس کے اندر بود و باش اور رہائش کیسے کر سکتا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے یہ ہے ان کی محبت کہ حضور کی رضا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور حضور کی ناراضگی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، اپنی محبتوں کو ایک پلڑے میں رکھیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو محبتیں ہیں ان کو ایک پلڑے میں رکھیں اور پھر وزن کریں۔ اور اس آیت کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، کسی بھی مترجم کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ترجمہ پھر سن لیں، قل ان کان آباؤکم، حبیب فرما دو اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے قبیلے، و اموالو اقترفتموہا تمہارے کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جس پر کساد بازاری کا ڈر لگا رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے پسندیدہ گھر، احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ قرآن مجید ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم اس کا فہم، نور اور روشنی عطا فرمائے۔